چل رہا تھا ڈاکٹر صاحب، زکوٰۃ کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج کل جو لوگ زکوٰۃ لینے کے مستحق نہیں ہوتے وہ بھی اپنے آپ کو زکوٰۃ کا مستحق شو کراتے ہیں، تو ان کے لیے اسلام میں کیا حکم ہے اور کیا مطلب اسلام کہتا ہے کہ ان کو اس کی سزا ملے گی یا معافی ہے؟ بہت ہی اہم ترین سوال آپ نے فرمایا ہے. دیکھیں، اسلام نے دست سوال دراز کرنے سے منع فرمایا ہے جی، اور اسے پسند نہیں فرمایا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی امت کو، صحابہ کرام کو، وہ یہ تھی کہ اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی کسی سے مانگنا نہیں ہے. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب سوال کرنا ہو اپنے رب کے آگے سوال کرو، جب مدد طلب کرنی ہو اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. اسی لیے جو مشرکین مکہ نے 360 بت سجائے ہوئے تھے، کسی کی ڈیوٹی تھی کہ یہ پانی دیتا ہے، کسی کی ڈیوٹی تھی کہ یہ اولاد دیتا ہے، کسی کی ڈیوٹی تھی کہ یہ عزت دیتا ہے. آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس پاور ہی نہیں کہ کوئی دے سکے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، فرمایا کہ اگر کوئی گھوڑے پر جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ سے اس کا کوڑا چھوٹ کر گر گیا ہے تو جو نیچے کھڑے ہو نا ان سے بھی نہ مانگنا، بلکہ واپس گھوڑا لے کر آؤ، اترو اور پھر اپنا کوڑا اٹھاؤ. یہ شروع کے دنوں میں انتہائی سخت تعلیم تھی تاکہ کسی سے سوال کرنے کی، مانگنے کی عادت ہی ختم ہو جائے. بے شک. بعد میں پھر آپ نے اجازت دی کہ اگر کوئی کمزور ہے، محتاج ہے تو اس کی مدد کرنی بھی ہے، اور وہ اگر واقعتاً مستحق ہے تو سوال بھی کر سکتا ہے. لیکن اس کی حوطہ شکنی فرمائی اور فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک صاحب حضور کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ دیکھو تم اپنی چکنی چپڑی باتوں میں یا باتیں گھما کر اگر مجھ سے سوال کرو گے تو میں تو دے دوں گا، لیکن اگر کسی نے ناحق لیا، اب وہ کم لے یا زیادہ لے، وہ جہنم کے انگارے لے رہا ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑی کوئی وعید نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجیے، میرے پاس کچھ نہیں. تو آپ دیکھیں حضور کا انداز دیکھیے. آج ہمارے ہاں قناعت ختم ہو چکی ہے، آج ہمارے ہاں تونگری ختم ہو چکی ہے. حالانکہ تونگری اور غنا اصل میں دل کا غنا ہوتا ہے کہ آدمی کے گھر میں کچھ نہ ہو لیکن اس کا دل غنی ہو. آج سب کچھ ہونے کے باوجود ہر انسان اپنے آپ کو فقیر سمجھ کے بیٹھا ہے، دوسرے کا چھین لوں، لوٹ لوں، لے لوں. آپ دیکھیں ایک فقیر کو اگر آپ 1000 روپے بھی دیں گے، 1,00,000 بھی دیں گے، آپ اسے اگر سونے کا پیالہ بھی دے دیں گے نا تو وہ سونے کے پیالے میں بھی بھیک مانگے گا. لیکن اگر آپ کسی محنت کش کو دیں گے تو وہ محنت کش اس کو کاروبار میں لگا کر اپنا کوئی کاروبار سیٹ کرے گا. تو ایک صحابی آیا اور انہوں نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کچھ تو ہوگا. میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. اور میں کچھ تو ہوگا تو گھر جا کے تلاش کرو. تو وہ گھر جا کے آیا تو کہا ایک چادر ہے جسے میں باندھا ہوا ہوں اور ایک یہ پیالہ ہے. فرمایا چادر کو تو تم باندھے ہوئے ہو، یہ تو ہمارے کام کی نہیں ہے، لاؤ پیالہ لاؤ. وہ پیالہ ٹوٹا ہوا تھا. جب میں حضور نے اس پیالے کو پیون لگا کے جوڑا، پھر آپ نے فرمایا اسے کون خریدے گا؟ پیالے میں تو کچھ نہیں تھا لیکن حضور کے ہاتھ پہ رکھا تو قیمت بڑھ گئی تھی. فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صاحب نے کہا میں 1 درہم میں خریدوں گا. فرمایا اور کوئی لے گا؟ ایک نے کہا میں 2 درہم دیتا ہوں. فرمایا لاؤ 2 درہم. اسے پیالہ دے دیا. آپ نے 2 درہم لے کر اس شخص کے ہاتھ پہ رکھے اور کہا 1 درہم کا اپنے گھر میں اناج ڈال دو، دوسرے درہم کا کلہاڑی کا پھول لے کر آؤ. آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس پہ لکڑی کا دستہ ٹھوکا. فرمایا اسے لو، جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور گزر بسر کرو. تو ہمارے ہاں جو تاثر ہے کہ دیکھیں نا جگہ جگہ آپ بھی ماشاءاللہ ایک NGO چلا رہے ہیں، میرے پاس بھی ایک NGO ہے. یہ NGO کا کام بدنام بھی بہت ہے، اور اس NGO کے کام میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو جو گالیاں سننی پڑتی ہیں، جو باتیں سننی پڑتی ہیں، اس سے انشاءاللہ اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں. یعنی آپ کسی کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، لیکن اگر ذرا سی آپ نے کوئی کہیں کوتاہی کر دی، بلکہ کوتاہی بھی نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا، تو بھی وہ آپ کو اتنی باتیں سنائے گا کہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس سے گناہ دھل جائیں گے. حضور نے جب اس کو فرمایا کہ تم جاؤ اور کام کرو، تو یہ آپ نے ایک پالیسی دی کہ مچھلی کھلانے سے بہتر ہے مچھلی پکڑنا سکھانا. یعنی اگر آج آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، آج آپ اسے کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلانا بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن اگر آپ آج بھوکے کو کھانا کھلائیں گے وہ کل پھر بھوکا ہو جائے گا، پھر کل کھلائیں گے تو پرسوں پھر بھوکا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کسی کو ہنر دیتے ہیں، آپ کسی کو ٹیلنٹ دیتے ہیں، آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کسی کاروبار میں شراکت دار کرتے ہیں، آپ اس کو کوئی چھوٹا سا ٹھیا لگواتے ہیں، کوئی اس کو گاڑی دلاتے ہیں، بائک دلاتے ہیں، یہ ایک فرد نہیں سنورتا بلکہ ایک گھر کا چولہا جلتا ہے اور نسلیں پھر سنور جاتی ہیں. تو جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے ان کو دیکھ کر دینا چاہیے، آئے وہ فقیر ہیں. فقیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. کچھ بھی نہ ہونے کی میں تعریف یہ کرتا ہوں کہ اس کے پاس ایک موبائل بھی نہ ہو. جو ہمارے پرانے زمانے میں 3310 کا موبائل ہوتا تھا نا، جس میں صرف کال آتی تھی اور میسج جاتے تھے، وہ موبائل بھی اگر کسی کے پاس ہے تو اپنا کاروبار کر سکتا ہے. محنت شرط ہے،
اللہ پر توکل شرط ہے، خودداری شرط ہے. آج ہماری قوم سے زید بھائی آپ کا وقت لے رہا ہوں، خودداری ختم ہوتی جا رہی ہے. میرے پاس ایک عموماً ہر مہینے راشن جاتے ہیں لوگ، الحمدللہ مدد کرتے ہیں، ہم غریبوں کے گھر میں راشن بیچتے ہیں. ایک خاتون کا میسج آیا کہ بھائی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا آپ میسج بھیج دیجئے. تو ان کا میسج آیا کہ مجھے جوسر مشین چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں رمضان میں جوسز بنا رہے ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے گھر میں جوسر مشین نہیں ہے، ضرورت نہیں پڑتی بھائی، جو فروٹ آتے ہیں وہ ایسے ہی کھا لیتا ہے بندہ. تو اب وہ جوسر مشین کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کے، صدقے کے، خیرات کے فنڈ سے ان کو جوسر مشین دی جائے. جہاں لوگوں کو پیناڈول کی دوا کے پیسے نہیں ہیں، جہاں لوگ بیچارے سسک رہے ہیں، اسپتال جانے کا کرایہ نہیں دے سکتے، ایسے بھی ہیں بیچارے کہ جن کے پاس ایک وقت کی سحری کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اور وہ عزت دار ہیں، خوددار ہیں، وہ کسی دسترخوان پہ بھی جا کے نہیں بیٹھ سکتے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، ہماری بیٹیاں ان کے رشتے آنا بند ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے. تو آپ جو ہے وہ اس قسم کے مطالبے کر رہے اللہ تعالیٰ ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے.